الرحمن الرحیم کتاب الاضواحی، یہ کتاب اضحیہ کے متعلق۔ اضواحی کا جو لفظ نا یہ جمع ہے، اور اس کا جو مفرد واحد وہ کیا ہے؟ اضحیہ ہے۔ اضحیہ اضحیہ پڑھ سکتے ہیں، اضواحی ضحایا یہ کیا کر سکتے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا مفرد اضحیہ اضحیہ ضحیہ اضحیٰ اضحات پڑھ سکتے ہیں۔ اضحیہ سے مراد ہے نا کہ ہر وہ جانور جو ذبح کیا جائے نا تقرب الی اللہ کے لیے، کہ اللہ کی قربت حاصل کی جائے۔ پھر جو قربانی ہے نا جمہور علماء کے نزدیک اور اس صاحبین کے نزدیک سنت مؤکد ہے، امام ابو حنیفہ سے کے نزدیک واجب ہے۔ باب سنت الاضحیۃ، اضحیہ کا جو کیا ہے، اضحیہ کی جو سنیت ہے، وجوب وغیرہ، سنیت علی الکفایہ کو بیان کر رہے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک صرف گھر والوں پر قربانی واجب نہ، کہ گھر کا اگر ایک فرد کیا کرے قربانی کر دے تو کافی ہو جائے گی، لیکن صحیح بات ہے نا کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ وقال ابن عمر ہی سنت، یعنی سنت کا کیا معنی؟ سنت معروف یعنی متعارف عند المسلمین، یہ سنت معروفہ ہے، مشہور چیزیں مسلمانوں کے ہاں۔ وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر یہ محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال حدثنا شعبہ عن زبید الیامی عن الشعبی عن البراء رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، کہ اس عید کے دن پہلی چیز جو ہم شروع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان نصلی، پہلے ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر جائیں گے گھر، فننحر، پھر کیا کریں گے؟ نحر کریں گے، قربانی کریں گے۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جو ایسا کرے گا نا وہ سنت کے مطابق اس کا پہلو۔ من ذبح قبل، اگر کوئی نماز سے پہلے ذبح کرے گا نا اور شہر کرنے والوں مصری ہو، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك پیشین، وہ تو صرف گوشت کا کیا کر رہے ہیں، گوشت کے لیے جلدی کر رہے ہیں، بس گھر والوں کے سامنے گوشت پیش کر رہے ہیں، قربانی تو نہیں ہوگی، یہ عبادت واقعی نہیں ہوگی۔ فقام ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار سے کھڑا ہوا، کہ اس نے پہلے ذبح کی تھی، قربانی کی تھی۔ فقال کہ ان عندي جزعۃ، میرے پاس یا رسول اللہ کیا ہے؟ ایک جزعہ ہے۔ جزعہ کسے کہتے ہیں؟ مضبوط بکرے کا بچہ، مینڈا وغیرہ مراد ہے، کہ میرے پاس وہ ہے۔ قال فرمائے کہ اذبح، اسے ذبح کر دو، ولن تجزی عن احد بعد، آپ کے بعد ہی کسی کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ پھر آگے کیا کہا کہ وقال مطرب کہتے ہیں کہ عن عامر عن البراء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح بعد الصلاة، جو نماز کے بعد ذبح کرے گا تب منسک، اس کی قربانی درست ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، واصاب سنت المسلمین، اور سنت کے مطابق واقع ہو جائے گی۔ ہاں اگر دیہات وغیرہ والے ہونا تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ فجر کے بعد کر سکتے ہیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد عن انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، بس خود کے لیے ذبح کر رہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ اور قربانی سے مقصود کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے قربانی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کسی سے نہ تو گوشت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، نیت پہنچتی ہے۔ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ۔ باب قسمت الامام الاضاحی بین الناس، قربانی کی جو جانور ہے ان کا کیا کرنا؟ امام کا لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی جو ہے نا صرف 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، باقیات دنوں میں نہیں ہوتی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے قربانی جو ہے نا 3 دن تک جائز ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو کیا جائے،
اور بعض علماء جو کتنا کہ صرف پہلے دن کو ہوتی ہے، تو یہ بات کیا کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے کہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، ہاں بہتر یہ ہے کہ آدمی کیا کر لے 3 دن تک قربانی کر لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 دن تک بھی قربانی ہوتی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایام تشریق جو ہے وہ 4 دن ہے، اور یوم النحر سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں نا، اور 3 دن تک پھر رہتے ہیں، اور پھر مکمل جو ہے نا کیا ہے 5 دن ہے، اور وہ اس طرح سے کہ ایک دن تو عید سے پہلے نا 3 دن عید کے، اور چوتھا دن جو ہے عصر تک ہے، تو 5 دن ہو گئے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید قربانی بھی 4 دن ہوگی، 4 دن تک ہوگی، تو ایسی بات نہیں، صرف 3 دن تک ہے۔ پہلا والا دن یوم النحر، پھر دوسرا، پھر تیسرا دن۔ وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن بعجة الجهني، بعجة بن عبد الله تابعيه، عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا فصارت لعقبة، عقبہ بن عامر کو اسی میں کیا پہنچ گیا، جذعۃ، جزع پہنچ گیا۔ جزا کسے کہتے ہیں، وہ بکری یا بھیڑ دمبے کا جو بچہ ہونا 1 سال سے کم ہو، لیکن مضبوط اور قوی ہونے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہو گیا کہ وہ 1 سال کا ہے نا، تو اس کی قربانی جائز ہوتی ہے، اور شاید اس سے بھی کم تھا۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صورت لی جزا، مجھے تو تقسیم جزا ملا ہے۔ قال، فرمایا اس سے کہ ضحی بها، آپ اسے ذبح کرے، آپ کے لیے ہے۔ باب الاضحیۃ للمسافر والنساء، اس باب میں ذکر کر رہے کہ مسافر کی قربانی کرنا، اور اس طرح سے عورتوں کی کیا کرنا، قربانی کرنا۔ مسافر پر قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں، تو اس میں علماء کے اختلاف۔ امام شافعی سے کے نزدیک سب لوگوں پر یہ سنت ہے، اس طرح سے حاجی جو مینا میں ہو اس پر بھی قربانی سنت ہے۔ یہی امام ابو ثور صاحب کا بھی مذہب ہے۔ امام مالک صاحب کہتے ہیں کہ اس پر قربانی واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ سے کہتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اور امام نخعی رحمہ اللہ نے اس کی اجازت دی کہ حاجی یا مسافر اگر قربانی نہ کرنا چاہے نا تو اس کی بھی اجازت ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بصرف، صرف مقام میں حضرت عائشہ صاحب کو ماہواری ہو گئے، قبل ان تدخل مکہ، مکہ جانے سے پہلے، وہی تبکی، رو رہی تھی۔ فقال ما لک، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے آپ؟ انفستی، ماہواری ہو گئی ہے۔ قالت نعم، ہاں۔ قال ان هذا امر كتبه الله على بنات آدم، یہ تو آدم کی جو بیٹیاں ہیں نا تمام عورتوں پر اللہ نے لکھ لیا ہے کہ وہ حائضہ ہوگی۔ فقضی ما يقضي الحاج، جو افعال حاجی لوگ کرتے ہیں نا تم بھی وہی کرنا، صرف یہ بات ہے کہ غیر ان لا تطوفی بالبیت، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، کیونکہ کسی بھی مسجد میں حائض جنبی کا داخل ہونا جائز نہیں ہے نا، اور یہ جو بیت اللہ شریف ہے تو اعظم المساجد ہے نا، تو یہاں پر طواف کرنا، داخل ہونا جائز نہیں ہوگا، ورنہ بدنا لازم ہوگا۔ فلما كنا بمنا، جب ہم منا پہنچ گئے، اتیت بلحم بقر، میرے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ فقلت، میں نے پوچھا ما ہذی، کیا؟ قولو، کہاں؟ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواج بالبقر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کی طرف سے جو قربانی کی ہے نا گائے ذبح کی ہے۔ یہ اس پر محمول ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اجازت لی تھی، کیونکہ جب ایک آدمی اجازت نہ لے اور نہ دینا تو اس کی طرف سے قربانی کرنا از خود جو ہے درست نہیں۔ اور پھر یہ بھی بتانا ہے نا کہ گائے کی قربانی یا اونٹ کی قربانی آدمی اپنی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے کر سکتے، کیونکہ 7 افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ باب ما یشتہی یا یشتہا من اللحم یوم النحر، وبه قال حدثنا صدق قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن فرمائی دی بقر کے دن،
بقرعید کے دن کے من کان ذبح قبل الصلاة فلیعود یا فلیعید دوبارہ وہ قربانی کرے. فقام رجل ابو بردا سے کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ هذا یوم، یہ ایسا دن ہے کہ یشتہى فیہ اللحم، کہ لوگوں کو گوشت کا شوق ہوتا ہے نا، اور یہ تو عدد کی بات ہے. وذکر جیرانہ، اور پھر پڑوسی کا ذکر کیا کہ ادھر میرے کیا ہے پڑوسی ہے، وہ محتاج فقیر ہے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے ذبح کی قربانی کی تھی. وعندی جزعۃ، میرے پاس ایک کیا ہے جزعہ ہے، بکری کا بچہ یا مینڈی کا جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو جزعہ کہتے ہیں، وہ میرے پاس ہے. خیر من شاتی لحم، خیر من شاتی لحم، دو بکریوں کی گوشت سے بہتر ہے کیونکہ وہ موٹا ہے اور مضبوط ہے. فرخصوا فی ذلک، پر اجازت دی چلو اب اس کو ذبح کر لو. فلا ادری، مجھے معلوم نہیں کہ ابلغت الرخصۃ من سواہ ام لا، کہ یہ رخصت صرف ابو بردہ نیار کے لیے ہے، ابو بردہ بن نیار کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی ہے. ثم انکفأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کبشین، پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے اور جو اس نے 2 مینڈے خریدے تھے نا، کبش اس کو کہتے ہیں. فذبحهما، آپ علیہ السلام نے ذبح کر دی. وقام الناس الی غنیمۃ، پھر کچھ لوگ اٹھے ایک بکری کی طرف. غلیمہ غنم ان کی تصغیر ہے نا، ایک بکری کی طرف کھڑے ہو گئے. پھر کیا کر دیا؟ فتوزعوها، اسے تقسیم کیا. وقال، فرمایا کہ فتجزعوها، پھر اسے کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا آپس میں. باب من قال، یہ باب اس کے متعلق جو لوگ کہتے کہ الاضحیٰ یوم النحر، یہ قربانی جو ہے نا وہ صرف کیا ہے عید کے دن ہے، یعنی ایک دن ہے قربانی کے لیے، یہ بتانا ہے. یہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے. بعض حضرات نے اسی طرح سے نقل کیا ہے کہ حمید بن عبد الرحمن وغیرہ وہ بھی کہتے کہ قربانی صرف عید کے دن ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے نا، وہ یہ کہتے کہ یوم کا جو لفظ ہے نحر کی طرف مضاف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں بھی یہی لفظ ہے نا کہ یوم النحر، تو یہاں پر کیا ہے اضافت دن کی طرف ہے نا، تو مطلب ہے کہ نحر جو کامل ہے، کامل قربانی، وہ عید کے دن ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اور بھی بہت ساری حدیث ہے، اقوال ہے، اس سے واضح ہے کہ قربانی صرف عید کی دن نہیں بلکہ 3 دن تک قربانی آدمی کر سکتا ہے. ہاں یہ جو یوم النحر کہاں ہے نا، تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کامل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی کیا کر لے؟ قربانی عید کے دن کر لے اور پہلے دن کر لے. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي بكر عن ابي بكر عن ابن ابي بكر عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمایا کہ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت زمانے کی جو مقدار رکھی تھی، اندازہ رکھا تھا نا، اسی طرح زمانہ اپنی صورت پر ہو گیا، اپنی پیلی والی حیات پر آ گیا. یعنی کفار نے جو کیا تھا، نصیحہ کا جو رواج نافذ کیا تھا نا، کہ 1 مہینے کو آگے کر دے اور ایک کیا کر دی پیچھے کر دی، تو وہ نصیحہ والا جو کیا ہے رواج، جو رسم باطل ہے، اب وہ ختم ہو گئی. اب پہلی صورت پر زمانہ لوٹ آیا. تو لہٰذا السنۃ 12 شہرا، سال کی 12 مہینے ہوتے ہیں، من 4 الحرم، 4 مہینے اس میں محترم ہے. 3 متوالیات، 3 پیدر پہ ہوتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، ورجب مضر، اور ایک رجب مضر، الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان ہے، یعنی رجب. پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھا کہ شہر نحاس یہ مہینہ کون سے؟ قلنا، ہم نے کہا اللہ ورسول اعلم، بسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ شاید کوئی اور نام اس سے دے گا. قال علیہ ذی الحجہ، کہ ذی الحج کا مہینہ نہیں، تم لوگ کو معلوم نہیں؟ قلنا بلا، نے کہا بالکل وہی مہینہ ہے. قال، فرمایا کہ فی بلد حاضر شہر کون سا ہے؟ قلنا اللہ ورسول اعلم، فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ. قال الیس البلدہ، کہ وہی نہیں ہے اشرف البلاد مکہ مکرمہ؟ قلنا بلا. قال فأی یوم هذا؟ قلنا اللہ ورسول اعلم، فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ. قال الیس یوم النحر؟ قلنا بلا.
قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد بن سیرین سے کہتے کہ وہ احسبه یا احسبه، میں ابن ابو بکر کے متعلق یہ خیال کرتا ہوں. قال کہ اس نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اعراضکم، اعراض کا لفظ بھی کہتا ہے، یہ عرض کی جمع ہے، عزت کو کہتے ہیں. علیکم حرام، کسی کی عزت، خون، مال، دولت یہ سب حرام ہے. کا حرمت یومکم ھذا، جس سے آج کے دن اس شہر میں، اس مہینے میں حرام ہے. فی بلدکم ھذا، فی شہرکم ھذا. وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، اللہ سے ملو گے نا اعمال کو پوچھے گا تو خبردار رہنا. اللہ فلا ترجو دلالہ یا کفارہ، میرے بعد گمراہی، کفر وغیرہ کی باتیں نہیں کرنا اور فتوی نہیں لگانا اور اس طرح سے کافر اور گمراہ بھی نہیں ہونا کہ دوسروں کو تمہیں مارنا پڑے، تمہارے خلاف تلوار اٹھانی پڑے. لا يضرب بعضكم رقاب بعض. پھر آگے فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب، آگے تم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ تبلیغ کرو اور دعوت الی اللہ کا کام سنبھال لو. فلعل بعض من یبلغه یا یبلغه ان یکون اوعاله من بعد من سمع، کہ آج جو سننے والے نا شاید ان سے ایسے بڑھ کر لوگ پیدا ہو جائے جو اس بات کو زیادہ